السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے مسائل حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر، ایک نئے پروگرام کے اندر۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ہم مفتی صاحب سے ایک سوال کرنے والے ہیں، بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اس کی زد میں آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے ہم کیا بول رہے ہیں مفتی صاحب، اور ہماری زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکل رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں بالکل بھی۔ آج میں بات کرنے والا ہوں، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، یہ گانوں کے تعلق سے ہے۔ کچھ بہت سارے گانے ہیں اس طرح کے، تو انہوں نے ایک دو گانوں کے کچھ الفاظ لکھ کر کے بھیجے کہ ان گانوں کو گانا، اس طرح کے گانے کو گانا کیسا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں وہ سوال عرض کرتا ہوں، آپ ہمارے عوام اہل سنت تک اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ سوال ہے، کچھ ایسے گانے ہیں کہ جن کو نوجوان مسلم لڑکے لڑکیاں بہت شوق سے گاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا گا رہے ہیں کیا نہیں۔ وہ گانے یہ ہیں، ان کے الفاظ لکھ کر کے دیے ہیں انہوں نے، مجھے پیار ہوا اللہ میاں۔ ایک تو مجھے پیار ہوا اللہ میاں، اس طرح کا کوئی گانا ہوگا شاید کہ، تو یہ گانا، اور دوسرا ہے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیسے کیسے گانے ہمارے نوجوان نسل جو ہے کہ کہاں جا رہی ہے، اور کیسے کیسے گانے گاتی ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو ایسے الفاظ سے جو ہماری زبان پر آتے ہیں، ان تمام غلط الفاظوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ان گانوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ گانے گانا جائز ہے یا نہیں، اور کس حد تک ان کا حکم ہے، ہماری عوام اہل سنت تک واضح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سوال جو آج آپ نے کیا ہے بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے جس بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا ہے وہ بہت اچھا پوچھا ہے۔ مفتی صاحب، اس میں چند شقیں ہیں، وہ باری باری میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا اخلاق یہ نہیں ہے، ایک سنی مسلمان کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے گندے الفاظ بولے۔ ناظرین، میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمان کی زبان ہمیشہ نرم اور نازک ہوا کرتی ہے، اس کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت اور شان اور اسلام کے بدنامی کا سبب بنے۔ یہ بہت اچھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے جواب کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب۔ دیکھیے، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، اور آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر لوگ اویلیبل رہتے ہیں، تو چونکہ بچنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، لیکن ایمان اسی کا بہتر ہوگا کہ جو گناہوں سے زیادہ بچے۔ ایمان اسی کا زیادہ پختہ ہوگا کہ جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہو۔ پہلی دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں ایسے گانے گاتے ہیں، اب اتنے گندے گندے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کا نام مبارک، اس میں مبارک اس میں شامل کیا گیا، تو شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں پر کہ جو اس طریقے کے گانے سنتے ہیں۔ اپنی زبان سے پڑھنا تو الگ بات، ایسے گانے سنتے ہیں۔ تو میں اس کا جواب مختصر انداز میں دے دیتا ہوں۔ اس طرح کے جتنے بھی گانے ہیں، یہ بد اخلاقی، غیر مہذب، اسلامی روایات کے خلاف ہیں۔ ہمارے کبھی بھی اسلام کی روایت حکم نہیں دیتی ان چیزوں کے کرنے کے۔ ان میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اس کی عزت اور تقدس پر ضرب کاری ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی بے عزتی کرنا ہے، کھلے الفاظ میں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ گانے پڑھنا
سخت حرام اور گناہ ہیں۔ اسی طرح کے گانے گانے والے اور گانے سننے والے مستحق عذاب نار ہیں، جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں۔ جو گانا گاتا ہے، جو گانا سنتا ہے، یا جو گانا لکھتا ہے، اور جس طریقے سے بھی اگر اس طریقے کے گانوں میں اگر شامل رہتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے، اور ایسے اللہ رب العزت کے اسم مبارک کے ساتھ میں گانے گانا یا لکھنا یا سننا یا پڑھنا یہ سب حرام ہے۔ ان سے بچنا ہمارا ایک فریضہ ہے، ہم ان تمام چیزوں سے بچیں، اور ہم اپنے تمام دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ جو اس طریقے کے گانے گا رہے ہیں، مجھے تو ان گانے کے جو الفاظ انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں مجھے تو انہیں پڑھنے میں ہی شرم آ رہی ہے، اتنے خطرناک، اور کہاں اللہ رب العزت کا نام، اور کہاں یہ ایک تو پہلی بات تو مفتی صاحب یہ ہے انہی نوجوانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے گانوں کا۔ جو نوجوان آج ہمارے گا رہے ہیں یہ گانے، ان نوجوانوں کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کا نام اس میں مبارک جو ہے وہ گانوں میں استعمال کیوں کرتے ہو؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے مفتی صاحب یہ؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کو نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے، کون سی چڑیل ان کے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں جاتا رہتا ہے، جس کو دیکھو وہ جا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ جا رہا ہے، آنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، خدا کے واسطے اس دلدل سے باہر آؤ اور اللہ رب العزت کے خوف کو اپنے سینے میں بساؤ، پھر دیکھنا کہ اس دنیا میں کتنی رنگینی ہے، یہ دنیا کتنی اچھی لگے گی۔ بظاہر یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، لیکن جب ہم خوف خدا ہم دل میں رکھیں گے تو پھر ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی کا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس پر زیادہ غور سے توجہ دیں گے۔ تو بس میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، باقی مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا مفتی صاحب نے، آپ تمام حضرات نے سنا کہ اس طرح کے گانے اور تمام گانا تو کوئی بھی ہو، دیکھیے شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن بعض گانے ایسے ہیں کہ جو نہایت ہی گرے ہوئے تو تمام ہی گانے ہیں، گانا کوئی سا بھی ہو وہ ناجائز و حرام ہے گانا۔ البتہ کچھ گانے ایسے ہیں کہ جو الفاظ اس کے ایسے ہیں کہ جن کو سننا تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی دل گوارا نہیں کرتا۔ تو یہی جیسے کہ الفاظ بتائے تھے، بار بار میں کیا لوں ان گانوں کے نام، تو یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ بہرحال آپ تمام حضرات سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایسے گانوں سے، بلکہ تمام گانوں سے، اگر گانے کی جگہ آپ نعت شریف سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آخرت کے لیے آپ کا ذریعہ بھی بنے گا، وہ سمجھے، آپ کا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے گانوں کی جگہ نعت شریف سنا کیجئے، ایئر فون لگا کر کے اگر گانے سنتے ہیں تو گانے نہیں بلکہ نعت شریف سنیے، انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے دل کو سکون ملے گا، دل کو، کیونکہ نعت رسول سننے سے، نعت رسول سننا اور پڑھنا، یہ پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور سننا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بلا شبہ نعتیں، تقریریں سنا کیجئے، اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، گانوں سے ہمارا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے باز رہے اور تمام باتوں پر عمل کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پورا دیکھا کریں۔ چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔